حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر چپ کر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آئے تو دیکھا ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہے۔ لڑکے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں مرد عام طور پر شکی ہوتے ہیں۔ شک کا ایک بڑا سبب عادت و مزاج ہوتا ہے، چنانچہ کچھ مرد اپنی بیویوں پر بلا جواز شک کرتے اور ان پر کڑی نگاہ رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں ایک ایسے پولیس مین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ہر شخص کو مجرم سمجھتا ہے۔ ایسے شوہر اپنی بیوی کو مجرم گردانتے اور ہر دوسرے دن اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی عفت کا ثبوت پیش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے اکمل وہ ہیں جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہت عمدہ ہیں، اور تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہوتے تو روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر ایک کی ضرورت معلوم کر کے اس کی تکمیل فرماتے۔ جب سفر پر روانہ ہوتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، جس کا نام نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے، اس لیے ان کو ماں کی جانب سے مخاطب کیا گیا۔ دین اسلام سب سے غیرت مند ہے، اس لیے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، اس کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجیے کہ وہ اپنے اوپر عاجزی لٹکا کر رکھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو جینز شرٹ پہنتی ہیں آفس میں مگر نماز کی پابند ہیں، ایک لمبی چادر لے کر نماز شروع کر دیتی ہیں، اور ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں نقاب ہوتا ہے مگر باطن میں کچھ اور ہے۔ دین اسلام سب سے غیرت مند دین ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان کے دور خلافت میں فجر اور عشاء کی نماز کے لیے باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اپنی طبی غیرت کی وجہ سے پسند نہیں تھی مگر منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکا کرو، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہ ہونے کے باوجود اپنی اہلیہ کو مسجد میں جانے سے نہیں روکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیرت کا اظہار بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو حقوق عورت کو شریعت نے دے رکھے ہیں انہیں غیرت کے نام پر ان سے روکنا درست نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کی عورتیں جہنمی ہیں، میں نے انہیں دیکھا نہیں۔ کچھ مردوں کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، وہ مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان جیسے اونچے ہوں گے۔ یہ دونوں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی ہوا کو پائیں گے۔ میں نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے جن کو دیکھ کر مجھے یہ حدیث یاد آ جاتی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایسی عورتیں جن کو مشہور ہونے کا شوق ہے بلکہ جنون ہے۔ ایک حدیث پڑھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں نمائش اور شہرت کا لباس پہنے گا اسے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا لباس پہنایا جائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دے گا۔ سوشل میڈیا کو اپنے علم میں اضافے کے لیے استعمال کریں، یہ اعلیٰ دین کا چراغ ہے، اور اس طرح کے ہزاروں سائنسی گروپ ہیں اور لاکھوں اسلامی پیجز وغیرہ، ان پر جا کر سائنسی تحریر پڑھیں اور اپنی زندگی بامقصد بنائیں، کیونکہ جو باتیں کتب میں نہیں مل سکتی وہ ان گروپس میں مل جائیں گی۔ ان جگہوں سے کبھی ٹک ٹاک یا کسی بھی جگہ مشہور ہونے کا خیال آئے تو اوپر والی حدیث کو نہ بھولنا۔ غیرت کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے۔ اسلام نے دونوں کا یہ حق مساوی تسلیم کیا ہے کہ اگر دوسرا فریق ان کے خاص حق میں دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اس پر غصے کا اظہار کریں اور احتجاج کریں۔
حتیٰ کہ کسی مرد کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان بیویوں کا یہ حق بھی اسلام میں تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ باہمی معاملات کے توازن میں کوئی فرق محسوس کریں تو اس کا اظہار کریں۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار اپنی باری والدین تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں انگلیاں داخل کر کے یہ دیکھا کہ آپ غسل کر کے تو نہیں آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا۔ چنانچہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا، مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے دیکھ کر رک گئے اور محل کے اندر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کا خیال آ گیا تھا۔ ایسے ماحول میں عصمت و عفت کے ماحول کو قائم رکھنا اور پردہ داری کے تقاضوں کا لحاظ کرنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داریوں میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی باتیں برداشت کر لے۔ وجہ تحریر یہ کہ جس حال میں مرضی ہو اپنے من کو صاف رکھیں، کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں، آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہوں پر کبھی دین پر انگلی نہ اٹھائیں۔ ہمارا دین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے اور وہ کا بدلہ لے کر رہتا ہے۔ یہ بہت باریک نکتے کی بات ہے کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند ہے۔ اپنے روپے پیسے عہدے کی وجہ سے بعض دفعہ دین پر اعتراض کر دیتا ہے۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے باغی جب انہیں شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عربوں کی روایت کے مطابق سر کے بال بکیر کر حملہ آوروں پر رحم کی دہائی دینا شروع کر دی۔ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دور سے چلا کر آواز دی کہ اپنی چادر اوڑھ لو کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے اور ضعیف تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے حجرے میں تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بانپ لیا اور فوراً وضاحت کی کہ یا رسول اللہ، یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری تاریخ میں قندیل بلوچ کا قتل، سری لنکن میرج کا قتل اور مینار پاکستان جیسے واقعات ملتے ہیں جو کم علمی کی وجوہات ہیں۔ غیرت کے نام پر نہ قانون کو ہاتھ لینے کی اجازت ہے اور نہ ہی عورتوں کو ان کے شرعی حقوق سے محروم کر دینے کا کوئی جواز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔